السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اشتیاق رسول۔ آپ دیکھ رہے ہیں معصوم ٹی وی۔ ناظرین کرام، دنیا کی تاریخ میں درد دل رکھنے والے انسانوں نے جہاں آنکھ کھولی ہے، وہیں جبر نے بھی اپنی داستان قائم کر رکھی ہے۔ کسی نے دہشت سے خوف زدہ کیا اور کسی نے اپنی ملکیت کا فائدہ اٹھا کر معصوموں پر جبر کیا۔ کہیں قصے کہانیوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت ڈالی۔ غرض یہ کہ عام انسان کو ایسی چیزوں سے خوف زدہ کیا گیا کہ جس کے بارے میں سوچنے سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ لہٰذا دوستو، انہی کہانیوں اور فلموں کے دہشت ناک ڈریکولا سے سبھی تو واقف ہوں گے، لیکن اس حقیقت کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ڈریکولا جو کہ ایک حقیقی کردار تھا، اسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد الفاتح نے جہنم واصل کیا۔ خواتین و حضرات، 15ویں صدی میں امپیلر نامی تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جسے ڈریکولا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا تعلق رومانیہ سے تھا اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کے جسموں سے نیزے نکال کر مرنے کے لیے لٹکا دیتا تھا اور اس کے ظلم کا شکار ہونے والے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتے تھے۔ یہ ظالم انسان اپنے باپ اور بھائی کے قتل کے بعد اپنے دشمنوں کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اسے خاموش رویے کی وجہ سے ڈریکل کا نام دیا گیا، جو کہ بعد میں تبدیل ہو کے ڈریکولا بن گیا۔ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ ڈریکل اپنے شکاروں کے رسے ہوئے خون سے روٹی بھگو کر کھایا کرتا تھا۔ اسی لیے اس کے متعلق اب تک سینکڑوں کہانیاں لکھی جا چکی ہیں اور درجنوں فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر تاریخ کی وردگانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد الفاتح کی فوجوں نے جب مشرقی ولاقیہ کی طرف پیش قدمی کی تو اس وقت کی فوجوں نے عثمانیہ کے خلاف لڑنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن ان کی عسکری قوت بہت کم تھی، جس کی وجہ سے وہ عثمانیوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرنے کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ معاہدے کے مطابق ولاقیہ کے بادشاہ نے سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی اور امن معاہدے کے مطابق اس نے اپنے 2 بیٹوں کو ولاڈ سوئن اور وراڈو کو اصول تعلیم کے لیے انقرہ بھیج دیا، جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا۔ ولاڈ شروع سے ہی ایک سرکش اور تشدد والا انسان تھا، لہٰذا دونوں بھائی وہاں کافی عرصے تک رہے اور علوم سیکھتے رہے۔ بعد میں لاڈو نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اور وراٹ سنگھ اپنی سرکشی پر اڑا رہا، حالانکہ وہ وہاں عربی، ترکی اور فارسی بھی سیکھ چکا تھا اور قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کر چکا تھا۔ بادشاہ سلطان نے ولاڈ کو وراقیہ بھیج دیا تاکہ وہ اپنی باپ کی جگہ وہاں کا تخت سنبھال سکے، لیکن ولاڈ نے وہاں جا کر اپنی ایک الگ سے حکومت قائم کر لی اور حکمرانی ملتے ہی ولاڈ کی ظلمانہ فطرت سامنے آ گئی اور اس کے اندر کا تشدد پسند انسان جاگنے لگا، جو کہ بعد میں ڈریکولا کا روپ اختیار کر گیا۔ لہٰذا لوگوں نے بھی اس کے ظلم اور قہر کی وجہ سے اس کو ڈریکولا کا نام دیا، جو کہ بعد میں مشہور ہو گیا۔ ولاڈ نے اپنی حکومت سنبھالنے کے بعد فوراً اپنی فوج کو منظم کیا اور دن بہ دن اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے میں لگا رہا، حتیٰ کہ اس کی سلطنت میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے اس کا شیطانی چہرہ سامنے آ گیا۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ خلافت عثمانیہ کا وفد اس کے دربار میں آ کر ولاڈ سے کہنے لگا کہ ہمیں سلطان نے آپ سے خراج تحسین لینے لیے بھیجا ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ عنایت فرمائیں۔ ولاڈ نے سلطان کا حکم ماننے کے بجائے پہلے تو ان کا مذاق اڑایا اور پھر کہنے لگا کہ اپنے سر کی پگڑیاں اتار کر میرے دربار میں آؤ۔ مسلمانوں کے انکار کے بعد ڈریکولا نے حکم دیا کہ ان سب کے سروں میں بڑے بڑے لوہے کی میخیں ٹھوک دی جائیں اور اس طرح اس ظالم انسان نے انہیں بہت دردناک موت دے ڈالی۔ سلطان نے جب یہ واقعہ سنا تو ولاڈ کی سر قلمی کے لیے رومانیہ میں ایک لشکر روانہ کیا، جبکہ ولاڈ کافی عرصہ استمور رہنے کی وجہ سے عثمانیوں اور ان کی جنگی چالوں کے بارے میں جان چکا تھا، لہٰذا اس نے کئی مقام پر سلطانیوں کو شکست تو دے دی، لیکن دوستو پھر ایک ایسا خونی کھیل شروع ہوا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ ولاڈ نے اپنی دہشت دکھانے کے لیے زخمی مسلمان فوجوں کو انہیں بہت بڑے لکڑی کے شتیروں میں پنو کر، یعنی ایک لکڑی کے ایسے شتیر جنہوں کو نوکدار کر کے زمین میں پرو دیا جاتا اور
दूसरे शैतीरों को इनके आर पार कर दिया जाता और वो तड़प तड़प के मर जाते। इस जुल्म सितम से तंग आकर आखिर सुल्तान मोहम्मद ने इसके भाई राडो को एक लश्कर के साथ रवाना किया। जब वो लश्कर रोमानिया पहुंचा तो उन्होंने 20,000 मुसलमानों की लाशें ऐसे देखी जिनको विलाड ने शतीरों में बना दिया था। भाई के साथ लड़ी की इस जंग में विलाड को शिकस्त हो गई और इसको पकड़कर जिंदान में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब विलाड यानी ड्रैकुला को कैद किया गया तो इसी असना में इसके भाई रोनाल्डो की वफात हो गई, जिसके बाद मुल्क में खानाजगी होने की वजह से ड्रैकुला को फिर से आजाद कर दिया गया। इसके बाद बिलाखिर 1476 में सुल्तान मोहम्मद दोम की फौज ने ड्रैकुला की फौज का सामना किया, जहां पर एक तीरंदाज ने इसका निशाना लगाकर इसको जहन्नम वासिल कर दिया। बादशाह फिराट और इसके बहुत से सिपाहियों के सर कलम करके इस्तांबुल ले जाए गए और इन्हें शतीरों पर लटका दिया गया और ड्रैकुला का सर इस्तांबुल के मरकजी दरवाजे पर लटका दिया गया, जहां ये सर कई महीनों तक लटका रहा और लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। इस तरह इस जालिम हुक्मरान का खात्मा एक मुसलमान के हाथों हो गया, जिसने न जाने कितने मुसलमानों पर जुल्म करके अपनी आखिरत को बर्बाद किया था। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में फेसबुक और व्हाट्सएप पे इसको शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।